بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ بصورت رحمت درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم کسی بیٹھنے کی جگہ یعنی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت و خسارے کا باعث ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگی، اگرچہ وہ لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں، لیکن انہیں ہمیشہ اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔